آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ پہلی وحی اتری ہے تو اس کے بعد اعمال میں اگر دیکھا جائے تو پہلا عمل کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی اتری تو اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں ایک زمین پر اپنا پر مارا اور وہاں سے ایک چشمہ نکلا جس سے انہوں نے خود بھی وضو کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ اب عمومی طور پر جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، یہ فرض نماز یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے معراج کروایا تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے تحفہ عنایت فرمایا۔ اب یہ جو عمر ہے 40 سال کی عمر، نبوت کی ابتدا، اس میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کا طریقہ اور نماز کا بتایا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ اس میں حضرات اہل علم لکھتے ہیں کہ اس وقت 2 رکعت نماز فجر کے وقت میں تھی اور عصر کے وقت غروب کے قریب 2 رکعت اس وقت تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے تہجد کا حکم بھی فرمایا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی رات میں قیام کرنے کا حکم یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اور پھر احادیث میں اگر اس میں دیکھا جائے تو بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عبادت کیا کرتے تھے رات کو کہ آپ علیہ السلام کے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور صحابہ کی عبادات بھی ایسی تھی کہ ایسی عبادات میں مگن ہوتے تھے رات کے وقت کہ صحابہ کے بھی اس عبادت کی وجہ سے کھڑے کھڑے قیام میں ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، یعنی ایسی انہوں نے عبادت کی ہے۔ تو شروع میں اس عبادت کا حکم جو نماز آئی ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے پہلی وحی کے بعد واپس آتے ہیں تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی یہ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اب یہ دونوں بھی میاں بیوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو گویا کہ عبادت کا ایک طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی کے ساتھ ہی یہ بھی سکھایا۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا جب آغاز ہوا، آپ علیہ السلام کی نبوت اللہ نے عطا فرمائی، پھر دعوت کا آغاز ہے، تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان تو بہت سے صحابہ لائے ہیں، لیکن سب سے اولین کون ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں؟ اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ چاند مکہ مکرمہ میں اترا ہے، اور پھر وہ چاند ٹوٹا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور مکہ کے تمام گھروں میں وہ بکھر گیا ہے۔ پھر اس بکھرنے کے بعد وہ چاند دوبارہ جمع ہوا ہے، اور وہ چاند بن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ کر لگا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ خواب دیکھا اور اس خواب کے بعد انہوں نے معبرین سے تعبیر لی، تو انہوں نے ان کو یہی تعبیر دی کہ نبی آخر الزمان خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ستارہ طلوع ہونے والا ہے، اور وہ آپ ان کے سب سے پہلے رفیق ہوں گے اور آپ ان کے ساتھی ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، ان کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو ان کے بچپن سے آپس میں دوستی اور آپس سے تعلق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک میں جو فرق ہے وہ 2 سے 2.5 سال کا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنے سال میں آپس میں جوانی کا عرصہ گزرا ہے اور یہاں تک عمر پہنچی ہے، آپس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپس کا تعلق ہے، تجارتی سفر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی صفات ساری دیکھی ہیں۔ اب یہاں اس خواب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں کھٹکا تو تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹھے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کی ایک باندی آئی، اور انہوں نے آ کر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے کہا
کہ دیکھو آپ کی پھوپھی وہ بھی عجیب بات کرتی ہیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا کہ وہ بھی عجیب بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے خامن جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو جب انہوں نے ان سے یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چپکے سے اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں اس باندی کی اس خبر سے اہل سیرت حضرات لکھتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا چکی تھی۔ تو اب دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کے جو سب سے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے، جیسے رشتے تو عظمت کے اعتبار سے اور بھی بہت ہیں، لیکن قربت میں، آپس کی بات چیت میں اور آپس کے خفیہ معاملات کو جاننے کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ یہ سب سے عظیم رشتہ ہے۔ اب اس رشتے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا چاہتی ہیں اور آپ علیہ السلام پر کتنا اعتماد ہے کہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اس سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر واقعہ عرض کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وحی کا اور بعثت کا یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اب یہ اولین مومنین میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کفالت میں ہیں، جب پیدا ہوئے تو ان کو گٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے چچا کے ہاں اولاد زیادہ تھی، مالداری اعتبار سے کمزوری تھی، مال و متاع کم تھا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی کفالت میں اور ایک بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کفالت میں لیا تھا۔ تو اب یہ آپ علیہ السلام کی کفالت میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، یہ عبادت ہے، اور اپنی نبوت کا بتایا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے مشورے کا کہا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ابھی اس راز کو پوشیدہ ہی رکھو۔ اگلے ہی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اب ایمان میں عورتوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جوان مردوں میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے سب سے اول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور جو موجود غلام ہیں، ابھی غلامی ہی میں جو ایمان لائے ہیں، ان غلامی ہی میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ اولین آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان کے ایمان کی آپ علیہ السلام نے قدر بھی فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، آپ ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ ایک ایسی عورت ہیں کہ جب لوگ میری مخالفت کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے سہارا دیا، اور جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے جو اولاد دی ہے وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طبیعت کے سخت مزاج تھے، ان میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں کچھ کلام ہوا، تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا سہارا بنے ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور اپنے مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد فرمائی ہے، اور جب سب لوگ میرے مخالف تھے تو اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ کیا تم اس وجہ سے، میرے اس تعلق کی وجہ سے ان سے درگزر نہیں کرتے؟ تو یہ آپ علیہ السلام نے
ان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی لاج بھی رکھی ہے۔ تو یہ اولین مسلمانوں میں ہیں۔